اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم ربنا آمین۔ سورۃ الضحیٰ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور ہر مایوس دل کو تسکین دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوتا، مسلمان کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اور آج ہم نے یہ ڈپریشن ایک بیماری بنا لی ہے اور بات بات پر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو ڈپریشن کا شکار تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی ذات نہ ہو اور جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے جو یہ سوچے کہ اللہ معاف کرے کہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف مشکلات ہی ہیں اور کوئی خیر نہیں ہے، اور اللہ اس کو نظر نہ آتا ہو یعنی کہ اپنی مشکلات میں، تو ایسا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دل سے سورۃ الضحیٰ کو پڑھے اور اس کو سمجھے تو میری گارنٹی ہے کہ اس کی زندگی میں ڈپریشن رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہمیں سن کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور ہمارا دل جو ہے نا مچل جاتا ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونے لگتے ہیں اور ایک روشنی کی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس سورت کا اسٹارٹ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ رات کی تاریکی کا ذکر کیا ہے اور پھر صبح کی روشنی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، روشنی کے بعد اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر رات گہری ہو جائے اور صبح نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ صبح کے بعد رات اور رات کے بعد واپس صبح ضرور آتی ہے۔ تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشیوں کا دور دورہ ہے تو پھر کبھی غم ہوتے ہیں، اور پھر وہ غم بھی پرماننٹ نہیں ہوتے، ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور اسی سے پکاریں تو وہ غم بھی، پریشانی بھی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ میں سب سے انٹرسٹنگ چیز آپ کو جو لگے گی وہ یہ ہے کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آبویسلی پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن یہ سورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتائی گئی تھی جب رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اس لیے ان کے دل میں بھی ذرا سی پریشانی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو بہرحال بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم یہ سورت بہت ہی خوبصورت، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی کہ پہلے چاشت کی قسم کھا رہے، اور چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ دن نکلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ دن، سب سے پہلے دن کا ذکر ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو سورج کی روشنی جو ہے نا پھیل جاتی ہے، اور اس میں بکس میں اس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اونٹنی کے پاؤں جلنے لگے، یعنی کہ دھوپ داخل ہو جائے، سورج کی کرنیں اس حد تک پھیل جائیں کہ تھوڑی سی دھوپ نکل جائے، تو وہ وقت چاشت کا ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز سے کچھ منٹ پہلے تک وہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے نفل پڑھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے اور ہمیں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی کہ دن کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دن کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ رات آ جاتی ہے، واللیل اذا سجا، اور جب رات وہ چھا جائے، اور رات بھی کوئی بالکل بگننگ رات نہیں کہ جس مغرب کا ٹائم ہوا وہ رات نہیں، بلکہ گہری رات کی طرف اشارہ ہے کہ رات جب چھا جائے، ہر طرف چھا جائے، اور جب پوری رات چھا جاتی ہے تو اندھیرا اتنا پھیل جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب روشنی کیسے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آیت نمبر 1 اور 2 بتاتی ہے کہ صبح کا آغاز ہوا، پھر رات آئی اور رات چھا گئی، تو اب یہ بتائیں کہ اگلی صبح کیوں نہیں آئے گی؟ سورج کی کرنیں کیوں پھوٹیں گی نہیں اور فجر واپس داخل نہیں ہوگی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے تو خوشی کے بعد، غم کے بعد بھی واپس خوشی آ سکتی ہے۔ اور آیت نمبر 3 تو اتنی ہی ویلڈ اور اتنی ہی خوبصورت ہے کہ اس کو آپ ایسے فیل کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور پھر ہر پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، مطلب مایوس اور ڈپریشن والا انسان بس یہ آیت پڑھتا رہے، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ وہ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی نہیں ہے، اور ناراض کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہے نا وہ کنٹینیوسلی آ رہی تھی اور تھوڑے ٹائم کے لیے رک گئی تھی، وقفہ ہو گیا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اور ایک بڑھیا نے اور جو 2-4 لوگ تھے جو بہت ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا تھا کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا ہے اور وہ اب آپ پر وحی نہیں بھیجے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک وحی کی آیات کا انتظار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے اور خود یہ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں سے وحی کا بریک ہو گیا ہے، تو دل میں پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ مجھ پر وحی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ آپ فکر نہیں کریں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں یہ بتا رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقتی طور پر دنیا میں تھوڑی سی مشکل آ بھی جائے تو یہ یاد رکھو کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور اگر کوئی مشکلات پرماننٹ بھی آ جاتی ہے تو یاد رکھو مشکل تو پرماننٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہاری زندگی پرماننٹ ہے؟ اگر مشکل ویسے اللہ تعالیٰ پرماننٹ نہیں رکھتے، ایک کے بعد ایک مشکل کے بعد راحت آتی ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں کوئی بیماری یا کچھ بھی آ گیا ہے جو نہیں جا رہا تو یاد رکھے کہ ایک دن ہمیں بھی تو جانا ہے نا دنیا سے، غم ہمیشہ ہمارے ساتھ تو نہیں رہیں گے۔ اور اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی زندگی ہم گزارتے ہیں تو جیسے ہی ہم مریں گے وہ مشکل کیا ہوگی، راحت میں بدل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اتنی فکر کیوں ہے، دنیا تو آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ تو جو آخرت میں ریوارڈز ملنے والے ہیں کسی بھی مشکل پر صبر کرنے کے، وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آیت نمبر 5 کہتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کتنا خوش کر دیتی ہے یہ آیت، اور عنقریب تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ انسان کو ہر طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 5 تک ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم میں سے جو شخص ڈپریشن کا شکار ہے وہ سوچے کہ کیوں ڈپریس ہے، وہ مسلمان ہے نا ہم، تو ہمارا تو اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ تو نان مسلم ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا اللہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہر مسئلے کا حل ہو۔ وہ تو اللہ معاف کرے اپنے پوجنے والوں کو جو خود ہاتھ سے مورتیاں بنا لیتے ہیں ان کو پوج رہے ہوتے ہیں اور بس اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بلند ہے نا۔ ہمارا رب تو ہر کسی سے بے نیاز ہے، وہ تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی مورتیاں بناتے ہیں اور اسی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ کس حد تک اللہ معاف کرے انسان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو ہی پوج رہا ہے اور اسی کو کھانے چڑھا رہا ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں جو خود رازق ہیں، وہ سب کو کھلاتے ہیں، ہم کہاں سے کھلاتے ہیں اللہ کو؟ ہم تو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اجر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں حصہ رکھا ہے ان لوگوں کا جن تک اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کمی رکھی ہے۔ تو یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کچھ نکال رہے ہیں اور صدقہ و خیرات کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ اور نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خزانے کے مالک ہیں اور ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لہٰذا ہر سچویشن میں یہ سوچیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اگر دل میں اللہ پر یقین ہے اور میں حقیقت میں سچی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہی ہوں تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر آیت نمبر 6 سے آنورڈز تو اتنا مزہ آتا ہے نا یہ سورت پڑھنے میں، اس میں ڈائریکٹ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی یاد دلا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، اس نے پایا آپ کو یتیم پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہوں گے کہ بچپن میں ہی ان کے والد فوت ہو گئے تھے تو یتیم ہو گئے تھے، پھر چچا نے ان کی کفالت کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہسٹری کے اندر تاریخ میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ کہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت ان کے ذریعے سے کروائی۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ تو یتیم ہو گئے تھے تو آپ کو کس نے ٹھکانہ فراہم کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا نا۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت دی۔ اب یہ دال اور ہدا کا جو لفظ ہے نا، ہدایت اور اللہ معاف کرے گمراہی کے لیے یوز ہوتا ہے دال کا لفظ، لیکن نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کا لفظ تو یوز نہیں کر سکتے نا، نامناسب لفظ ہو جائے گا، اس لیے دال کا ایک مطلب راہ بھولا بھی پاتا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بات فیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے ایک طریقے کے نارمل انسان تھے، لیکن ان کے اندر کوئی خیر تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی۔ تو ایک طریقے سے نبوت سے پہلے والی زندگی کو دال سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اسلام کی زندگی کو ہدایت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے دین کی نعمت فوراً تو نہیں ملی تھی نا، دنیا میں آئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کام کے لیے چنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں اتنی سچائی اور اتنی نیکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نیک ہی تھے،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب دین کی نعمت دے دی تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈبل نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور ایک ایسا نور اللہ تعالیٰ کے نبی کو ملا جس کی وجہ سے پوری انسانیت کی تاریکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قرآن پر عمل کر کے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اسے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ تم یتیم تھے، یتیم جس کے سر پر کوئی سپورٹ نہ ہو، اسے سپورٹ دیا۔ پھر کہا کہ تمہیں دین کا علم نہیں تھا، نبوت نہیں تھی، لیکن اللہ نے نبوت کا شرف بخشا۔ اور پھر آیت نمبر 8 کہتی ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنگ دست پایا تھا تو آپ کو غنی کر دیا، دنیاوی طور پر بھی فائنینشلی ویک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کیا کہ آہستہ آہستہ آپ نے اتنے ملک کو فتح کر لیا کہ آپ بہت زیادہ مالدار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک جو ہے نا ایک طریقے سے تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ یہ سوچے کہ جس رب نے اتنی زندگی ہماری آسان کی، اپنی ماضی کو یاد کر لیا کریں کہ ہر مشکل آئی اور چلی گئی تو وہ رب اس مشکل میں میری مدد کیوں نہیں کرے گا۔ تو پرانی باتیں یاد کر لیا کریں بیٹھ بیٹھ کر، جیسے ابھی کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور ڈپریشن کا شکار ہے کہ میری زندگی میں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ماضی یاد دلا رہے ہیں کہ جیسے تسلی دی جاتی ہے نا کہ کوئی پریشان ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمت کرو، تم پہلے بھی تو بیمار ہو گئی تھی، پھر اللہ نے تمہیں شفا دی تھی، تمہارے پاس تو گھر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر دے دیا، اور تمہارے بچے بیمار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام کر لیا۔ جیسے نہیں ہم کسی کو تسلی کے دو بول بولتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کر کہہ رہے ہیں کہ فکر نہیں کرو، پہلے واقعات کو بھی یاد کرو کہ جب اس وقت اللہ نے راستہ آسان کیا تو آگے بھی اللہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو تسلی ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح سے انسان ہے نا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ حکم دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم پس آپ ان پر سختی نہ کیجیے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یتیم آپ کے نالج میں ہو تو اس پر سختی کا برتاؤ نہیں کرنا، نرمی سے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کو نرمی سے ٹریٹ کرنا ہے، سختی نہیں کرنی، کیونکہ یتیم جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسی وہ ہے کیٹیگری کہ اس کی کفالت کرنا یا اس کو مالی طور پر سپورٹ دینا یا کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس میں کیا کہا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن کس طرح ہوں گے، اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر کی فنگر اٹھائی تھی اور شہادت کی انگلی اٹھائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں انگلیاں کتنی قریب ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جا رہی ہو وہ شخص قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا۔ تو سوچیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے نون میں کہیں یتیم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم ان کے ساتھ برا برتاؤ یا ان کے حق میں کمی نہ کر جائیں تو ہم سے پوچھ ہوگی، اور اللہ کے نزدیک ایک بہت ناراض کر دینے والا عمل ہوگا یہ۔ اور پھر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور رہا سوالی پس آپ اس کو جھڑکیے نہیں، یعنی کہ اگر سوالی کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو بیچارہ ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور واقعی ضرورت مند ہے، پیشہ ور گداگر نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر پہ مثال کے طور پر کوئی آتا ہے، اللہ نہ کرے، اور آپ جانتے بھی ہیں اس کو کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، تو ایسے لوگوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، تو ہمیں اپنے رزق میں سے ان سے شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن سم ٹائمز واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی فائنینشلی سپورٹ آپ کا لوز ہے، آپ خود بھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کو منع کرنا ہے، تو جھڑکے نہیں کہ دروازے سے ہی آپ کہہ دیں کہ جاؤ اور تمہیں نہیں پتہ میرے کیا حالات ہیں، بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی، اندر بلا لیں، کیونکہ آپ کے جان پہچان والے وہ لوگ ہیں، پانی وانی پلائیں، سلام دعا کریں اور ایکسکیوز کر دیں۔ کیسے ایکسکیوز کریں؟ نرمی سے، کہ ابھی ذرا میرا بھی مسئلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی کہ ذرا نرمی سے بات کریں، جھڑکنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جب ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں راستے میں تو ہمارے شیشوں پر کچھ پیشہ ور گداور بھی آتے ہیں، گداگری جو ہوتی ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت کی گئی ہے کہ یعنی کہ جو شخص صرف اور صرف کما رہا ہے اور اس کا کماتا نہیں ہے، صرف اور صرف مانگنا اس کی عادت بن گئی ہے اور مانگ مانگ کے نشہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم ذرا سا نا شکل سے پہچان جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے سے اوائڈ کریں۔ اور جو واقعی بہت مجبور ہے، واقعی کچھ بیچ رہا ہے، جیسے غبارہ بیچ رہا ہے یا کتابیں بیچ رہا ہے، تو آپ نوٹ کریں کہ پورا دن دھوپ میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی رات کو کیا ملتا ہوگا اسے، کتنا پروفٹ ہو جاتا ہوگا، ہارڈلی 500، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہوگا، 1000 روپے چلے بہت محنت کر کر کے بھی۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور ان کی سیلنگ نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے دروازے پہ گاڑی کے کھڑے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ سے بلا رہے ہیں آپ کو، تو ان کو جھڑکیں مت، یہ مت کہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، چاہیے ہوگا تو خود لے لیں گے، اس طرح کے اللہ معاف کرے سخت الفاظ استعمال نہ کریں، پیار محبت سے ایکسکیوز کر دیں۔
تو اللہ معاف کرے، یہ خرابی ہم سب کے اندر موجود ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور کسی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہیں اور بہت ہمیں گرمی لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے اور اچانک ہم کھڑکی کا ونڈو نیچے کرتے ہیں تو سامنے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم سارا غصہ اسی پر اتار دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 10 کے اندر اس چیز کی اسپیشلی مزاحمت کی گئی ہے کہ انسان اپنے بیہیویئر کو چیک کرے اور اس طرح کے غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت بس آپ بیان کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر لیں سورت کے اندر، اور آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو آیت نمبر 11 کے اندر اللہ کی نعمت سے مراد قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں میں بیان کر دیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اپنے لیے لیں گے تو سیکنڈ نمبر پر اللہ کی ہر نعمت مراد ہے۔ ایک تو قرآن آپ کو بھی ملا ہوا ہے تو آپ کو لوگوں کو اس کو بیان کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی دین کا علم دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کو چھپا چھپا کر نہ رکھیں، بیان کریں۔ اس میں اس طرح سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہم اپنے تک محدود رکھتے ہیں، لوگوں سے شیئر نہیں کرتے۔ تو اپنا مال لوگوں سے شیئر کریں، صدقے کا اجر ملے گا۔ آپ نے نئے کپڑے لیے، آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں اور آپ ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں تو صحیح لوگوں تک اسے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ مطلب ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں سے شیئر کریں، اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہ فقیر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اچھا پہن سکتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے پہنتے نہیں ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، یعنی کہ کنجوسی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بخیلی جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ بہت زیادہ فضول خرچی پسند ہے، نہ بخیلی پسند ہے، بیچ کا راستہ پسند ہے۔ تو ہم کیا کریں، اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمارے اندر سے وہ نعمتیں نظر آنی چاہیے، کیونکہ آتا ہے ایک روایت میں کہ اے انسان تجھ پر سے نعمتوں کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یوز کریں، لہٰذا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو چھپا چھپا کر نہ رکھیں اور خرچ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بخیلی سے کام نہ لیں۔ ہم اچھے نظر آنے چاہیے، اپنے اوپر ہم اللہ کی نعمتیں خرچ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، لمٹ کے اندر، اعتدال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ہے خود اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان بھی خوبصورتی اختیار کرے۔ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے تو ہم خوبصورت نظر آنے چاہیے، سادہ لباس پہنیں لیکن صاف ستھرا پہنیں، اور اپنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ تو سورۃ الضحیٰ ون آف مائی فیوریٹ سورت ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے نا بڑی ہی زبردست ہے۔ آپ کسی اور اسکالر کی بھی سورت سنیے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کتنی خوبصورت لگنے لگے گی اور اللہ پر ایک مضبوط یقین ہو جائے گا۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہو تو اگر آپ اپنا ماضی یاد کر لیں اور آپ اپنے آپ کو یوں تسلی دیں کہ میں اس مشکل میں بھی تھی تو بھی اللہ نے مجھے نکالا، اس میں تھی تو بھی اللہ نے نکالا،